السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قدیم مصری تہذیب اور ان کی روزمرہ زندگی۔ تو قدیم مصری تہذیب دنیا کی قدیم ترین اور شاندار تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو دریائے نیل کے تقریباً کنارے 30 صدیوں تک پروان چڑھی۔ اس تہذیب کی بڑائی، عظمت اور اس کی عظیم الشان اہرام، مندر اور خنود شدہ لاشیں آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ قدیم مصری تہذیب کی ترقی کا راز ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ دریائے نیل میں تھا، جس نے صحرا میں زندگی کا ایک نخلستان بنا دیا۔ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے ہی ایجپٹ میں، مصر میں سارے شہر آباد ہو چکے تھے۔ آئیے قدیم مصری تہذیب اور ان کی روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ قدیم مصری تہذیب کے مختلف پہلو تھے۔ اگر ہم اس کے جغرافیے کو دیکھ لیں تو جغرافیہ، لوکیشن اور دریائے نیل مصر شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ صحرا ہے۔ دریائے نیل مصر کے درمیان بہتا ہے، بیچوں بیچ، اور اس کی سالانہ سیلاب نے ہر سال آنے والے سیلاب نے زمین کو انتہائی زرخیز بنا دیا تھا، جس سے زراعت اور غذا کی پیداوار ممکن ہوئی۔ اس وجہ سے دریائے نیل کو مصر کی زندگی کا محور کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے مختلف کیٹیگریز کی بات کی تھی، جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو فرعون اور اس کی حکومت۔ قدیم مصر پر فرعونوں کی حکومت تھی، جنہیں دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعون مطلق العنان حکمران تھے اور ان کا ہر حکم قانون تھا۔ فرعونوں کے لیے عظیم الشان مقبرے اہرام تعمیر کیے جاتے تھے، تاکہ وہ موت کے بعد بھی اپنی عیش و عشرت کی زندگی جاری رکھ سکے۔ مذہب کی بات کرتے ہیں تو قدیم مصری مذہب مشرکانہ تھا۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ ایک خدا کے بغیر اور خداؤں کو ماننا، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا، جس میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہر دیوتا کا ایک مخصوص کردار اور اہمیت تھی۔ مصری لوگ زندگی کے بعد موت پر یقین رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لاشوں کو خنود کرتے تھے تاکہ روح دوبارہ جسم میں واپس آ سکے۔ تحریری نظام۔ قدیم مصریوں نے ایک منفرد تحریری نظام تیار کیا، جسے ہیروگلیفس کہا جاتا ہے۔ یہ نظام تصویروں اور علامات اشاروں پر مبنی تھا۔ ہیروگلیفس کو ریکارڈ کیپنگ، مذہبی تحریروں اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فن تعمیر کی بات کرتے ہیں تو قدیم مصریوں نے عظیم الشان اہرام، مندر اور مقبرے تعمیر کیے۔ ان کی فن تعمیر میں کاریگر مہارت کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ اہرام مصر اور لکسر کے مندر دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ تجارت اور معیشت۔ قدیم مصری دوسرے خطوں کے ساتھ تجارت میں مصروف تھے۔ وہ سوداگر ممالک سے لکڑی، سونا، ہاتھی دانت، گرم مسالے اور دیگر اشیاء لاتے تھے۔ ان کی معیشت زراعت اور دستکاری پر مبنی تھی۔ اب اگر بات کریں قدیم مصریوں کی روزمرہ زندگی کی، تو ان کی زندگی ان کے سماجی طبقے کے مطابق مختلف تھی، تاہم کچھ عام پہلو یہ ہیں۔ سماجی ڈھانچہ۔ قدیم مصری معاشرہ انتہائی طبقاتی تھا۔ سب سے اوپر فرعون تھا، اس کے بعد پادری، حکام، کاتب اور عام آدمی، کسان، کاریگر، مزدور تھے۔ غلام معاشرے کے سب سے نچلے طبقے میں شامل تھے۔ خوراک اور غذا میں وہ کیا استعمال کرتے تھے؟
بنیادی خوراک روٹی اور بیئر تھی جو گندم اور جو سے بنتی تھی۔ وہ سبزیوں جیسے پیاز، لہسن، کھیرا اور پھلوں جیسے کھجور، انجیر، انگور کا بھی استعمال کرتے تھے۔ گوشت اور مچھلی امیر طبقے کے لیے زیادہ عام تھی۔ لباس گرم موسم کی وجہ سے قدیم مصریوں کا لباس سادہ تھا۔ مرد دھوتی اور خواتین لمبا لباس پہنتی تھی جو سوتی کپڑے سے بنتا تھا۔ امیر لوگ زیورات جیسے ہار، کنگن اور انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ آرائش قدیم مصری آرائش کے بھی شوقین تھے۔ وہ آنکھوں پر سرما لگاتے تھے تاکہ وہ دھوپ سے محفوظ رہے۔ وہ بالوں کو بھی مختلف طریقوں سے سنوارتے تھے۔ امیر طبقے کے لوگ خوشبو اور کاسمیٹکس کا استعمال کرتے تھے۔ ریفریشمنٹ یعنی تفریح قدیم مصریوں کو تفریح کے بھی بہت سے مواقع ملتے تھے۔ کھیل جیسے ریسلنگ، باکسنگ اور تیر اندازی کھیلتے تھے۔ وہ بورڈ گیمز جیسے سینٹ کے بھی شوقین تھے۔ امیر لوگ دعوتوں اور جشن میں شرکت کرتے تھے۔ گھر اور رہائش قدیم مصریوں کے گھر سادہ ہوتے تھے جو کچی اینٹوں سے بنتے تھے۔ گھروں کی چھتیں سپاٹ ہوتی تھی جو گرم موسم میں ٹھنڈی رہتی تھی۔ امیر طبقے کے گھر زیادہ خوبصورت اور وسیع ہوتے تھے جن میں باغ اور تالاب بھی ہوتے تھے۔ تعلیم قدیم مصر میں تعلیم کاتبوں اور امیر طبقے کے لیے زیادہ عام تھی، یعنی غریب لوگ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کاتبوں کو ہیروگلیفس پڑھنے اور لکھنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ عام آبادی کے لیے تعلیم کے مواقع جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں محدود تھے۔ طبی میڈیکل مہارت قدیم مصریوں نے طب میں بھی ترقی کی۔ وہ جڑی بوٹیوں اور دیگر قدرتی اشیاء کا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ بیماریوں کا علاج کر سکے۔ مصری ڈاکٹر اپنی مہارت اور تجربہ کاری کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ قدیم مصری تہذیب کا ثقافتی اثر آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کی یادگاروں، نمونوں اور دنیا بھر کے لوگوں میں اس سے متاثر ہونے والے شہر کے ذریعے۔ اگر ہم اہم نکات کی بات کرتے ہیں ہمارے آج اس لیکچر کی، تو پہلے نمبر پر قدیم مصری تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ دوسرے نمبر پر اس تہذیب پر فرعونوں کی حکومت تھی۔ قدیم مصری مذہب مشرکانہ تھا۔ ان کا تحریری نظام ہیروگلیفس تھا۔ ان کی فن تعمیر میں عظیم الشان اہرام اور مندر شامل تھے۔ ان کی روزمرہ زندگی ان کے سماجی طبقے کے مطابق مختلف تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔